خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند نے ہم سب کو یہ فضل عطا کیا تاکہ ہم آج ایک مرتبہ پھر خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں. تو آئیں ہم ایونجلسٹ ملیحہ کو خدا کے کلام کی خدمت کے لیے فائر آف گاڈ کی ڈیلی اسکائپ سروس میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی سسٹر جی آئیں اور خداوند کی حضوری میں خدا کا کلام بیان کریں. جی گاڈ بلیس یو. پاسٹر جی گاڈ بلیس یو ٹو. آپ کی دعا کے ساتھ متفق ہوں اور اپنے لیے بلیسنگ کو ریسیو کرتی ہوں. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں ڈاکٹر عرفان ملیحہ کی طرف سے آپ سب کو شالوم. خداوند کا شکر کرتے ہیں. اپنے آپ کو خدا پاک روح کے تابع کرتی ہوں اور خداوند کا زندہ پاک کلام آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی. اور خداوند کے کلام میں سے آج جو بات ہم مل کے سیکھیں گے دیٹ از جیزس از لائف. آج کا ہمارا ٹاپک ہی ہے جیزس کی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر کرتے ہیں. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سب مل کے دیکھیں گے یوحنا اس کا یوحنا 3 باب اور اس کی ورس 35 سے 36 تک میں آپ کے لیے پڑھوں گی. جان چیپٹر 3 اور اس کی ورس 35 and 36. خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں. جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو خدا پاک کے تابع کرتی ہوں اور آج کا جو ہمارا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جیزس از لائف. خداوند پاک روح آج کثرت سے اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے. آمین. اور یہ بڑی خوبصورت ورس ابھی ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھی کہ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزوں کا جو اختیار ہے ساری اتھارٹی خداوند نے اپنے بیٹے کو دے دی ہے، کیونکہ جس سے باپ محبت رکھتا ہے اس کو اپنی اتھارٹی اور اس کو اپنی بلیسنگز بھی دیتا ہے. ہاللیلویہ. اور یسوع مسیح جو ہے خداوند کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، ہر ایک چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. اور کلام کہتا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. ایمان لے کر آنا خداوند یسوع مسیح کے نام پر، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آنا. اور ایمان لانا ایسا نہیں کہ اگر ہم کسی کرسچن فیملی میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں یا کلام کی باتوں کے اکارڈنگلی یا جو ہم سنتے آ رہے ہیں ٹیچنگ اس کے مطابق ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم ایک ٹپیکل سی جو ٹیچنگ ہے کہ خداوند یسوع مسیح باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے ہمارے لیے جان دی اور یہ سب باتیں، یہ ایک فیکٹ ہے کلام کا اور کرسچینٹی کا جس کی بنیاد ہے یہ، اور ہم اس بنیاد پر قائم ہیں. اور ان باتوں پہ بلیو کرنا اور یہ جاننا کافی نہیں ہے کیونکہ یہ مسیحیت کی بنیاد ہے جس پر ہم کھڑے ہیں. خداوند پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پرسنلی جاننا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ یسوع زندگی ہے اور اس کلام کا بھید the secret of the word of the Lord خداوند یہوہ پاک خدا کا ایک سیکرٹ ہے، وہ یسوع مسیح ہے اور یہ پوری بائبل یسوع مسیح ہے. اور جب ہم یسوع کو جانتے ہیں، پرسنلی اس کو جانتے ہیں، that is called the faith کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے ہیں. اب ایمان کیسے ڈیولپ ہوتا ہے ہماری لائف میں؟ ایز وی آل نو رومنس چیپٹر 10 اور اس کی ورس 17 میں ہم سب اس ورس سے واقف ہیں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور جب کلام ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے تو ہمارے اندر وہ ایمان کا بیج بھی ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے جس سے ہم جانتے ہیں کہ who is Jesus. اور یسوع کو جاننا، اس کو پہچاننا، یہ ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے جو خداوند یسوع کے ساتھ ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے. اور کلام مقدس کہتا ہے جان چیپٹر 8 اور اس کی ورس 31 میں کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور سچائی خداوند یسوع مسیح ہے. سچ سے واقف ہونا. ایمان کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ ایکٹ بھی کرنا ہے، لائک عمل بھی کرنا ہے، کہ ایمان ایک ایکشن ورڈ ہے. بنا ایکشن کیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تو اٹ ڈز ناٹ ورتھ اٹ.
کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے جب تک ایمان ہمارے اندر اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتا جس طرح خداوند کا کلام چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں اور پھر اس پہ عمل بھی کریں، کیونکہ خداوند کا کلام سچائی ہے. پریز دی لارڈ. اور جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اس ایمان کے وسیلے سے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملتی ہے. پریز دی لارڈ. جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. لیکن ساتھ ہی کلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. اٹ مینس کہ خداوند کی ججمنٹ اس شخص پر ہے، خداوند کی جو سختی ہے وہ اس شخص پر ہے جو کلام پر اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے کر آتا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جان کی پوری بک میں خداوند یسوع مسیح کی پرسنالٹی کی بڑی زبردست ریولیشن ہے. کیونکہ خداوند کا کلام اس بک میں ہمیں جیزس کرائسٹ کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے. اور سوچنا یہ ہے، جاننا یہ ہے اور اپنے آپ سے سوال بھی یہ کرنا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے کیا ہے. وہ کون سا ٹائم تھا جب یسوع کے ساتھ ہمارا فیس ٹو فیس انکاؤنٹر ہوا تھا. Without having face to face encounter, we are not living in Christ. We don't even know him. جب تک ہم اس کو دیکھ نہیں لیتے، جب تک ہم اس کی جو قدرت ہے اس کو ایکسپیرینس اپنی لائف میں نہیں کر لیتے. ہر ایک بلیور جس سے یہ سوال کیا جائے that who is Jesus to you, تو definitely what I believe کہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ پاز ضرور لے گا اور سوچے گا کہ who is Jesus to him. کیونکہ ایک پرسنلی میں کیسے یسوع کو جانتی ہوں، میرا اس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، اس نے میری لائف میں کیا کیا، اس نے اپنا انٹروڈکشن مجھے کیسے دیا تھا جب وہ مجھے پہلی بار ملا تھا، اور میں نے اس کو کیسے اس کی حضوری کو دیکھا تھا، کیسے میں نے اس کی خوبصورت الہی ذات کو ایکسپیرینس کیا تھا، کیسے میں نے اس کو چھوا تھا اور کیسے وہ میرے اندر اتر گیا تھا اور کیسے اس نے مجھے اپنے ہونے کا احساس دلایا. اور یہ ایک پرسنل ریلیشن شپ، ایک پرسنل آپ کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. ہاؤ ہی سیوز اس، اس نے کیسے ہمیں بچایا. اور وی مسٹ نو ہم، ہو از ہی. کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل میں ہمیں خداوند یسوع مسیح ایز اے گریٹ ہیلر نظر آتے ہیں. ہی از اے لیونگ واٹر اوور دیر، ہی از دا بریڈ آف لائف. اور کلام میں وہ کہتا ہے کہ دروازہ میں ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں. وہ سیویئر ہے، ہی از دا گریٹ ٹیچر. اور یہ یوحنا کی انجیل میں اس کی ساری پرسنالٹیز اور اس کی جو پاور ہے اس کو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. وی مسٹ نو ہم ایز ہی از، ہی ریویل ہمسیلف ٹو اس. ہاللیلویا. خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جان چیپٹر 8 اور 31 میں بھی یہ بات لکھی ہے. کلام کہتا ہے جیسے ابھی ہم نے یہاں پڑھا کہ جو یسوع مسیح کی بات کو نہیں مانتا نا، جو اس کی بات نہیں مانتا، خداوند نے اپنے کلام کو نازل فرمایا اس زمین پر، ایک بدن کی صورت میں وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے اپنے آپ کو ریویل کیا. اس کلام نے اس دنیا میں ایک فزیکل فارم میں آ کر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کیا. اس نے بات کرنا شروع کی. اس نے کہا میں تمہارے سامنے ہوں، اب میں اتر کے آ گیا ہوں تمہاری طرح ایک جسم لے کے. اور وہ بات کرنے لگا اور اس کلام نے باتیں کرنا شروع کی. اس نے کچھ کمانڈمنٹس دی، اس نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہر ایک اس شخص کو جو اس سے ملتا تھا. وہ یسوع کی ایک ریولیشن لیتا تھا اپنے اندر. وہ یسوع کا ایک خوبصورت جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی تھی. ہاللیلویا. اور پھر وہ خداوند کو جانتا تھا، پھر وہ یسوع کو جانتا تھا اور پھر وہ اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. خداوند کا شکر ہو. اور کلام مقدس میں یہاں پر جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ لکھا ہے کہ جو بیٹے کی نہیں مانتا وہ زندگی کو نہ دیکھے گا. بائبل از ویری کلیئر. اگر خداوند یسوع مسیح کے حکم پر نہیں چلتے تو کلام تو ہمیں بالکل کلیئرلی کہتا ہے کہ وہ زندگی کو نہیں دیکھے گا. اٹ مینس کہ یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیں ایور لاسٹنگ لائف ملتی ہے. تو یسوع
का इनकार करने से, कलाम को रिजेक्ट करने के सबब से हमेशा की मौत भी मिलती है इंसान को, उस पर खुदा का गजब है। और जॉन चैप्टर 8 और उसकी वर्स 31 में, सॉरी चैप्टर 3 और वर्स 18 में ही लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, कलाम में लिखा है, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि हमें और भी गॉस्पेल्स में मिलता है कि जब जब भी खुदावन ने मनादी की और खुदावन ने कॉलिंग दी अपने लोगों को, तो तौबा की कॉलिंग दी कि यू हैव टू रिपेंट, और फिर तुम्हें मेरे सामने मुझे एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर कलाम में लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, वर्स 18 में लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। खुदावन यीशु मसीह की कमांडमेंट्स को ना मानना, इट मींस कि आप पर सजा का हुक्म हो चुका है। जो लोग बार बार कलाम को रद्द करते हैं और अपने आप को मसीह भी कहते हैं, कलाम को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी वो खुदावन के साथ एक रिलेशनशिप को नहीं कायम करते, उसको एज ए सेवियर या एज ए लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एज अ डोर या एज ए लिविंग वाटर, ब्रेड ऑफ लाइफ, किसी भी तरह अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको वो जानते ही नहीं है, तो खुदावन कहता है कि उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। कलाम को रद्द कर देना, इट मीन्स कि खुदा का गजब उस शख्स के ऊपर रहता है। और ऐसे बहुत से हमें लोग मिलते हैं आज भी, जब हम कलाम शेयर करते हैं तो हर एक शख्स ऑलरेडी बहुत ब्लेसेड है, हर एक शख्स ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस कर चुका है खुदा की हुजूरी का, मगर जब कलाम की बात की जाती है तो देयर इज नो वर्ड इन देयर लाइफ। और इस तरह के लोग बहुत हमारे लिए तकलीफ का सबब बनता है जब इस तरह के लोगों से इंसान मिलता है। तो बट हम खुदावंद से जरूर दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने कलाम की सच्चाइयां अपने लोगों पर जरूर रिवील करे। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को देखें कि वो जिंदगी की रोटी है, तो कलाम हमें बताता है, हम देखते हैं जॉन चैप्टर 6 और उसकी वर्स 35 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, बल्कि जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा भी ना होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है, खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ है, मगर एक बात जरूर है, यहाँ पर भी लिखा है कि जो मुझ पर ईमान लाए। ईमान लाने का मतलब कलाम की बातों पर अमल करना है, उसके हुक्मों को मानना है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में जब कौम बनी इसराइल को भी मन मिलता था तो वो भी खुदावंद यीशु मसीह, और जो पानी वो पीते थे तो वो भी खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद ने कभी उनके ना कपड़े छोटे होने दिए, ना उनके कभी जूते छोटे होते थे, और वो इसी तरह इतना लंबा सफर करते थे। ही इज द ग्रेट प्रोवाइडर, ही इज एवरीथिंग। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो सब कुछ है। और अगर किसी शख्स की जिंदगी में खुदा का कलाम ही नहीं है, तो आप सोचें कि वो किस कदर तारीकी में वो शख्स है। और किस तरह मैं सोचती हूँ कभी कि खुदावंद यीशु के बगैर कोई सांस भी कैसे ले सकता है, because he is the breath of life. Hallelujah. He is the secret of the word of the Lord. He is the love, and he is the, he is life. He is everything. Hallelujah. खुदा का शुक्र करते हैं। अगर एक अंधे से पूछा जाए that who is Jesus to him, तो वो कहेगा कि वो मेरे लिए आंखें हैं, क्योंकि एक हीलर के लिए जिस चीज से वो हील होता है उसकी जो नीड उसकी बॉडी में पूरी हो जाती है, तो यस्सु को वो उस तरह जानता है कि यस्सु मेरे लिए क्या है। जिस तरह वो जन्म का अंधा था और उसको जब आंखें मिली तो उसने कहा, जब सबने उससे सवाल किए बहुत, तो उसने कहा कि मैं तो बस ये जानता हूं कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूं, और यीशु ने उसको आंखें बख्शी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आज हमारे लिए क्या है, कैसे हमने हमारा उसके साथ फेस टू फेस एनकाउंटर जब हुआ तो हमने उसको कैसे एक्सपीरियंस किया। इस एक्सपीरियंस के बगैर हम अपने आप को बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमने निजात पा ली है, क्योंकि यही वो एक्सपीरियंस है जो हमें खुदावन की पाक हजूरी में और उसके गहरे तौर पे उसको जानने में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। एंड वी नो दैट ही इज इनसाइड ऑफ अस। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदावन यीशु मसीह जिंदगी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के कलाम में लिखा है, जॉन चैप्टर 8 और उसकी वर्स 12 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के कलाम में लिखा है,
यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, और खुदावन यीशु मसीह दुनिया का नूर है। अब आप ये देखें कि अगर दुनिया का नूर ही यीशु है और जिसके पास वो नूर नहीं, तो वो कैसी गहरी तारीकी में वो शख्स है, क्योंकि जो तारीकी में चलता है उसको नहीं मालूम कि उसने किस तरफ जाना है, मगर जो नूर में चलता है वो कभी तारीकी का एक्सपीरियंस नहीं करता, क्योंकि वो नूर खुदावन यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद ही हर एक वो शख्स जो तारीकी में अपनी जिंदगी गुजारता है वो नूर में चलना शुरू करता है। और खुदावन का कलाम कहता है कि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि वर्स 12 में, चैप्टर 8 की वर्स 12 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। और पैरवी करने का मतलब यही है कि उसकी कमांडमेंट्स पे, उसके हुक्मों पे अमल करना। हर एक बात में जहां यीशु कहता है मैं जिंदगी की रोटी हूं, वहां भी वो कहता है जो मुझ पे ईमान लाएगा वो ही हमेशा की जिंदगी पाएगा। जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं, तो भी वो कहता है कि जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरी बातों पे अमल करेगा, वो ही नूर में चलेगा। हालेलुया। और हर एक बात में खुदावन के कलाम में जितने भी वादे हैं उन सबके साथ कंडीशन है। जो लोग खुदावन के वादों को अपनी लाइफ में हर रोज क्लेम करते हैं, खुदा के वादे हमारे साथ हैं, खुदावन के वादे, मगर आप ये भी सोच लीजिए कि आपके एंड से भी खुदावन की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। जब तक हम उस एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरते, जब तक हम उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, तो खुदा का वादा आपकी लाइफ में पूरा नहीं होता। इट्स क्लियर। वादा लेना है तो उससे पहले उस कंडीशन को भी देख लीजिए कि खुदा का तकाजा क्या है हमसे, वो हमसे क्या तकाजा करता है। तो अगर नूर में चलना है तो उसकी पैरवी करनी है, अगर जिंदगी की रोटी खानी है, हमेशा की जिंदगी चाहिए, तो उस पर ईमान लाना है और उसके हुक्मों पर अमल भी करना है। हालेलुया। और अगर हीलिंग भी चाहिए तो भी उस पर ईमान लाना है और उससे कहना है कि खुदावंद हम चाहते हैं कि तू हमें हील कर, और हम ईमान रखते हैं कि तू इससे भी बढ़ के बहुत कुछ हमारे लिए कर सकता है। तो हमारा खुदावंद जरूर हमारे लिए करता है। हालेलुया। और एक दोस्त, खुदावंद के कलाम में हम यीशु को एक दोस्त की तरह भी जाने, नो हिम एज ए फ्रेंड। यीशु हमारा दोस्त है, और एक दोस्त भी एक तकाजा करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सब मिलके देखेंगे। यूहन्ना 15 बाब और उसकी 13 और 14 आयत में आपके लिए पढ़ूंगी। जॉन चैप्टर 15 और उसकी वर्सेस 13 एंड 14। कलाम कहता है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। नाउ दोस्ती भी तकाजा करती है। अगर दोस्त बनना है हमें यीशु का, तो फिर भी वो कहता है कि क्या करना है आपने, जो मैं कहता हूँ वो करो, मेरे हुक्मों पे अमल करो। तो हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ है। रोशनी भी वो हमारी है, जिंदगी की रोटी भी हमारी है, वो हमारा हीलर भी है, वो हमारा एडवोकेट भी है, वो हमारा हाई प्रीस्ट भी है, वो दरवाजा भी वही है, लाइफ भी वो है। और हम जितना बोलते चले जाएं तो द लिस्ट इज एंडलेस, बिकॉज ही इज एवरीथिंग, ही इज एवरीवेयर, और उसके होने से ही हर एक चीज का वजूद है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं। और खुदावन ने अपने लोगों को कमांडमेंट्स दी है। खुदावन का जो ग्रेट कमीशन है, खुदावन के कलाम को मानना, उस पर अमल करने के लिए सबसे बड़ा जो उसने हमें एक कमीशन दिया है, एक कमांडमेंट दी है। खुदावन ने अपने शागिर्दों से कहा, जब खुदावन यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे और उन्होंने अपने शागिर्दों से बात की, और जाते हुए खुदावन ने अपने शागिर्दों से कहा, कलाम कहता है लूक चैप्टर 24 और उसकी वर्स 47 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में लिखा है लूक 24 और उसकी वर्स 47। प्रेज द लॉर्ड। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मनादी उसके नाम से की जाए। इन बातों के तुम गवाह हो। खुदावन ने ये बात, यहाँ पर ये बात बहुत क्लियर है
کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. اسی لیے ایوری بڈی از کالنگ فار دا ریپینٹنس. اسی لیے سب کہتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ خداوند کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں اور یہ کلام خداوند یسوع مسیح کے منہ سے ہی تو نکلا ہے اور یہ یسوع کی ہی بات ہے. اگر آج ریپینٹنس کی کالنگ ہے اور کوئی شخص ریپینٹ نہیں کرنا چاہتا اور یہ سوچتا ہے کہ میں آلریڈی سیوڈ ہوں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریپینٹ, تو ایسا شخص خدا کے کلام کو رد کر رہا ہے. اور کلام صاف کہتا ہے کہ ایسا شخص زندگی کو نہیں دیکھے گا. کلام کو ریجیکٹ کر دینے والا شخص زندگی کو نہیں دیکھے گا, اس پر خدا کا غضب ہے. تو کیوں توبہ نہ کی جائے, کیوں خداوند کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل نہ کر دیا جائے, کیوں نہ اس کی ہمیشہ کی زندگی کے طالب ہو جایا جائے اب. اور یہ کلام ہر اس شخص کے لیے ہے جو بار بار کلام کو سنتا ہے اور کلام کو بس اپنی مرضی سے یہاں وہاں ٹرن کر کے جیسے اس کا دل چاہتا ہے اپنی مرضی سے اس کو ڈھالتا ہے, اپنی مرضی کے میریکلز وہ کریٹ کرتا ہے, اپنی مرضی سے خداوند کی پریزنس کو کریٹ کر دیتا ہے جب اس کا دل چاہتا ہے, جیسے وہ کہتا ہے خدا بنا لیتا ہے اپنے لیے اور کلام کو بار بار رد کر دیتا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ I know Jesus Christ, I know him very well. ایسے ہر شخص کے لیے یہ کلام ہے کیونکہ یہ کلام خداوند کے منہ کی باتیں ہیں. توبہ کی منادی, کیونکہ توبہ کی ضرورت ہے, معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم خداوند یسوع مسیح کو نہیں پا سکتے کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں یہ کمانڈمنٹ دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ توبہ کرو. پریز دی لارڈ. اور کلام مقدس میں جو نیکسٹ بات ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل اور اس کا 16 باب اور اس کی 16 آیت میں لاسٹ, بالکل لاسٹ میں ہی ہے یہ, اور خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہوا ہے پریز دی لارڈ 16 and 16, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اگین یہاں پر خداوند کا کلام کہتا ہے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے you have to do something because faith always requires an action. اگر ایکشن ہی نہیں ہے اور پیسو فیتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بولنے سے بس, کیونکہ جو کلام میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے. جب یہ کلام سنایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, آنکھوں سے دکھایا جاتا ہے, اس کو بولا جاتا ہے, لوگ اس پر ایمان نہیں لے کر آتے. مگر اب ٹائم نہیں رہ گیا, there is no time left. جتنی جلدی ہر وہ شخص جس نے خداوند یسوع مسیح کو ایکسپٹ کرنے کے باوجود بھی ایکسپٹ نہیں کیا, اس کا نام سے تو واقف ہے, کلام سے بھی واقف ہے, چرچز سے بھی واقف ہے, اور چرچ میں بہت خدمت کے کام بھی کرتے ہیں, جھاڑو بھی لگاتے ہیں, ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں, چرچ کے کاموں میں بہت آگے آگے ہیں, کلام بھی پڑھ لیتے ہیں 1-2 آیت ایک ہفتے بعد, اور دعا بھی کر لیتے ہیں جب ٹائم مل جاتا ہے. ادروائز خداوند یسوع مسیح کون ہے, they don't know him exactly, who is he, اس کو نہیں جانتے. ہر اس شخص کے لیے یہ کلام ہے کہ اس کلام کی سچائیوں پہ اب غور کر لیا جائے اور اس پہ عمل بھی کر لیں, کیونکہ یہ ساری خدمتیں بالکل بیکار ہیں اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو پرسنلی نہیں جانتے تو, اور اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے, کیونکہ کلام کہتا ہے جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے اور وہ نجات پائے گا. اور یسوع مسیح ہر اس شخص کو نجات دینے آیا ہے جو اس کا طالب ہے, جس کی اس کو ضرورت ہے. ہاللیلویا. اور خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہر ایک اس شخص کو ہے جو اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس دنیا میں ہر ایک اس شخص کو ضرورت ہے جو سانس لیتا ہے, اور آج موقع ہے کہ خداوند کو اپنی زندگی دی جائے بیکاز ہی از لائف. تو خداوند کا کلام کہتا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے, اور بپتسمہ کوئی بیبی نہیں لے سکتا بیکاز چھوٹا سا بیبی کیسے ایمان لے کر آ سکتا ہے, مگر خداوند نے یہ ضرور کہا کہ چائلڈ لائک فیتھ, کہ ایک بچے کے مانند ایمان لانا ہے, یعنی اس کلام کو سننا ہے جب, اور اس کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے, تسلی کرنی ہے کہ واقعی کلام میں یہ بات لکھی ہے, اس کے بعد بپتسمہ لو, اس کے بعد توبہ کرو, اس کے بعد یسوع مسیح کو جب ایکسپٹ کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ
کہ آپ نے اس کو ایز اے پرسنل سیویئر ایکسیپٹ کر لیا ہے اور آپ اس کو پرسنلی جاننا سٹارٹ ہو جاتے ہو رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ. ادروائز کوئی بیبی بیپٹزم نہیں ہے, کوئی ایسی تعلیم نہیں بائبل ہمیں دیتی, کیونکہ انسان جب جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کرتا ہے, that is the true calling, that is the true acceptance کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کر رہے ہو. praise the Lord. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, وہ نجات پائے گا ہر طرح کی تاریکی سے, ہر طرح کی بیماری سے, ہر طرح کی غربت سے, ہر طرح کی لعنت سے, ہر ایک اس بات سے جو اس کو ہمیشہ کی موت کی طرف لے کے جاتی تھی. خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا کہ زندگی پائیں ہم اور کثرت کی پائیں, اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص ہلاک ہو جائے, اپنے گناہ میں مر جائے, کیونکہ جو توبہ نہیں کرے گا وہ اپنے گناہ میں مر جائے گا. بائبل از کرسٹل کلیئر, اور کلام ہمیں کہتا ہے رومنز 10 اور ورس 10 میں لکھا ہے کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے, دل سے, بالکل دل سے, اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. ناؤ یہ ایک ایکشن ہے, فیتھ کا ایک ایکشن ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم پھر اس کے اکارڈنگلی ریئیکٹ کرتے ہیں, ہم ایک ایکشن کرتے ہیں, اور وہ ایکشن یہ ہے کہ ہم ڈیپینڈ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں. اور یہ پبلک کنفیشن ہے, ایک پبلکلی آپ اناؤنس کرتے ہو کہ جیزس آئی بلانگ ٹو یو. ہاللیلویا. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جو میرا نام لینے سے شرمائے گا میں بھی جب اپنے فرشتوں کے ساتھ آؤں گا تو اس کا نام لینے سے میں بھی شرماؤں گا. تو خداوند یسوع مسیح کو جب ہم ایکسیپٹ کریں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں کہ ہم چلائیں اور کہیں یس جیسس وی belongs to you. ہاللیلویا. خداوند کا شکر کرتے ہیں, اور جیسے ہی ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں اس کے بعد خداوند کے کلام کے وہ وعدے ہماری لائف میں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ وعدے کیا ہیں؟ ورس 17 میں لکھا ہے, مرکز 16 باب اور اس کی 17 اور 18 آیت میں لکھا ہے, اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہوں گے, there is no doubt. وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ اچھے ہو جائیں گے. ہاللیلویا. تو اگر خداوند کے وعدے ہمیں چاہیے, ہمیشہ کی زندگی چاہیے, اور ہمیں ایک اٹرنل ہیلنگ بھی اپنی لائف میں چاہیے, اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی چاہیے, سب سے بڑھ کے ہمیشہ کی زندگی چاہیے, تو ہمیں اس گریٹ کمیشن کو, اس گریٹ کمانڈمنٹ پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے یا جو میری پیروی کرتا ہے, جو حکم میں دیتا ہوں جو ان پہ عمل کرتا ہے, تو میرا باپ بھی اس سے خوش ہوگا, میرا باپ بھی اس سے محبت رکھے گا, میں بھی اس سے محبت رکھوں گا, اور ہم اس کے ساتھ سکونت کریں گے. ہم خداوند یہوہ پاک خداوند یسوع مسیح اور روح القدس ہمارے اندر ہے, اور ہم اپنے خداوند کے ساتھ ہمیشہ سکونت کریں گے. ہاللیلویا. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی. اور اگر ہمیشہ کی زندگی چاہیے تو خداوند یسوع مسیح کو آج ہی ایکسیپٹ کر لیجئے before it's too late. ہاللیلویا. اور یہ کالنگ ہے ہر اس شخص کے لیے جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا اب تک, ضرور یسوع کو ایکسیپٹ کریں, because he is the only door towards heaven. اگر کوئی جنت کا دروازہ ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. خداوند کا شکر کرتے ہیں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے. God bless you all.